کچھ ایسے لوگ جن کو سلام کرنا منع ہے ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو اسلام نے ہر مسلمان کو یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان سے سلام کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے۔ اور اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے گناہگار ہوں گے جن کو سلام کرنے سے روکا گیا ہے، جن کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم ان ایسے گناہگاروں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کچھ معمولی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے گناہگار نہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑے گناہگار ہوں۔ پبلک میں لوگ ایسے کچھ گناہ کرتے ہیں، ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان گناہگاروں کو سلام کریں۔ تو ان میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اور سلام کا بھی جو طریقہ ہے نا، اس میں کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں یا 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس میں تو دیکھیے جو پورا سلام ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کوئی بندہ یہ پورا سلام کر رہا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ہیں۔ اگر وہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو 50 نیکیاں ہیں۔ اگر وہ صرف السلام علیکم کہہ رہا ہے تو پھر اس کو 10 نیکیاں ہیں۔ تو جو سلام کا سسٹم ہے نا، اگر کسی بندے نے آپ کو سلام کیا تو جواب دینے میں بھی ہم لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ جواب دینے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کے سلام سے بڑا مختصر سا بندے کا جواب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے کہا جی وعلیکم السلام، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف عمل ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم سے سلام کرے تو اس کے سلام سے بھی بہتر طریقے سے بہتر جملوں میں تم ان کا جواب دو۔ تو اگر کوئی بندہ سلام کر رہا ہے اچھے جملے میں اور جس آواز کے ساتھ، جتنی اونچی آواز کے ساتھ، اسی طرح سے ہم اس کو اتنے ہی پیار اور اخلاص کے ساتھ ہم جواب دیں، کیونکہ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے نا تو ان کو سلام کیا، تو اس سنت پر عمل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ وہ بچوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے بچوں کو سلام کیا، تو کچھ لوگ ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ اے حضرت عباس، آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں اور اتنے بڑے آپ ہیں، اور پھر آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ تو آقا حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو لیکن اتنی اچھی چیز جو سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے، جس کے بارے میں یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے جن لوگوں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے، جس وقت تک وہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا ہے، اس وقت تک وہ بندہ، اس بندے کے اندر سے ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب بندہ شراب میں ڈوبا ہوا ہو، نشے کی حالت میں ہو، اس ٹائم اس کو سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ زنا میں مبتلا شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ وضو کر رہا ہو تو اس وقت اس کو سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ وضو کر رہا ہو تو اس ٹائم بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کھانے میں ملوث ہو تو اس ٹائم بھی اس بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ جن کو سلام کرنے سے آپ گناہگار بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہگار وہ شخص ہے جو متکبر ہو، بد مزاج، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا۔ جو گھمنڈ کرنے والے کو سلام کرتا ہے وہ بندہ گویا کہ خود گناہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی متکبر کو سلام نہ کرنا عبادت ہے، یعنی کہ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے نا کہ تم ہمیں سلام کرو تو ایسے شخص کو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام تو ایک دعا ہے، آپس میں محبت رکھنے کا ایک کچھ الفاظ ہیں، چند الفاظ ہیں، اور بندہ اس میں پھر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ مجھے سلام کرے، تو یہ اگر اس کے اندر تکبر آ گیا تو ایسے متکبر کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ متکبر آدمی سے تکبرانہ لہجے میں بات کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ متکبر کے سامنے تو ہم بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، اگر کوئی ظالم شخص ہے، رئیس آدمی ہے، پیسے والا ہے، پھر غرور گھمنڈی ہے، تو اس کے سامنے تو ہم بڑا بھیگی بلی بن کے رہتے ہیں۔ اور ذرا سا ہم سے نیچے والا کوئی بندہ آ جائے نا جو ہم سے تھوڑا پیسے میں کم ہو، اس میں ہو، تو پھر اس کے سامنے ہم شیر بن جاتے ہیں۔
تو اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تو ایسے گناہوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔